आई हेट यू। आप درندے ہیں، وہ چلائی اور مرتسم نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ نفرت تو ابھی شروع ہوئی ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ خانم نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں، آپ کو کیا ملے گا؟ میری زندگی برباد کر کے وہ کر لائی سکون۔ میری بھی بد دعا ہے کہ آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ وہ اس کے سینے پر تھپڑ مارنے لگی اور مرتسم کا جبڑا سخت ہوا۔ وہ ایک دم اس کے چہرے کو دبوچتا قریب آ گیا تھا۔ تم بہت بولتی ہو، اسے دھیرے سے کہتے ہوئے زور سے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ سکتی اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مرتسم اچانک اس کے دونوں ہاتھ بستر پر دبائے جھک کر اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ خانم کی سانسیں بے قابو ہوگی۔ اب بولو، اور کتنا بول سکتی ہو؟ اس کی آواز سرگوشی میں بدلی۔ چھوڑیں۔ اس کی آنکھوں میں خوب نفرت آئی۔ مرتسم چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کی گرفت آہستہ آہستہ مزید سخت ہونے لگی۔ آپ انسان نہیں ہیں، اسے اس کی شاید اور تمہارے لیے بننا بھی نہیں چاہتا، اسے دھیرے سے کہا، اور پھر مکمل طور پر اس کے وجود میں کہیں کھو سا گیا۔ کالج کے وسیع لان میں ہلکی صبح کی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، جہاں پر اور اندر کوریڈور میں کھڑی لڑکیاں اپنے اپنے رزلٹ شیٹ دیکھ رہی تھیں۔ یار، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے اتنی محنت کی تھی، اور ایک لڑکی نے مایوسی سے کہا تھا۔ لیکن اس سب شور شرابے سے الگ یونیفارم میں ملبوس وہ معصوم سی 19 سالہ خانم فاروقی خاموشی سے اپنی فائل بند کر رہی تھی۔ الحمدللہ، مجھے میری محنت کا صلہ مل گیا۔ نرم لہجے، سادہ سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ٹھہراؤ لیے وہ بولی تھی۔ وہ بولی الجھنے کے بجائے خود ہی مگن رہی تھی۔ ان لڑکیوں سے بھی تھی جو کسی سے بلا وجہ الجھنے کے بجائے خود میں مگن رہتی۔ تم ہمیشہ ہی پوزیشن ہولڈر رہی ہو یار، ان کی دوست نے ہنس کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ یہ ان کا BS کا فرسٹ سیمسٹر رزلٹ تھا، جس میں وہ فرسٹ پوزیشن پر آئی تھی۔ واہ، کیا بات ہے! وہ دونوں بھی بات ہی کر رہی تھی کہ ایک طنزیہ آواز فضا میں ابھری تھی۔ یہ سب تو سب کی نظریں پڑتی تھی، جہاں 3-4 لڑکیوں کے درمیان حوریہ سکندر کھڑی اسے حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ مہنگے کپڑے، تیز نظریں اور چہرے پر غرور لیے وہ اس کالج کی امیر کبیر بگڑی ہوئی لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ خانم نے ہمیشہ اسے مغرور اور بدتمیز کرتے ہی دیکھا ہے۔ پھر سے ٹاپ کر لیا تم نے، یا اس بار بھی کسی کو امپریس کرنا ہے؟ وہ سیدھی آ کر خانم کے سامنے رکی، لہجے میں زہر گھولا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، خانم نہ سمجھی سے بولی تھی، کیونکہ تنہائی میں پڑھائی کرنے کی وجہ سے اس کا کالج فیلوز سے کم ہی میل ملاپ تھا، مگر آج رزلٹ پہ پتہ چل رہا ہے کہ کون کس نوعیت کا ہے۔ او پلیز حوریہ، ہنسی، یہ معصوم بننے کا ڈرامہ کسی اور کو دکھانا۔ ہمیں سب پتہ ہے کہ تم جیسی لڑکیوں کا اس بدتمیزی پہ ارد گرد کھڑی لڑکیاں خاموش ہو گئی تھیں۔ ماحول بوجھل سا ہو گیا تھا۔ میں نے محنت کی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو مسئلہ حوریہ ایک قدم آگے بڑھی تو خانم نے گہرا سانس لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم جیسی لڑکیاں پڑھائی نہیں، شارٹ کٹ استعمال کرتی ہیں۔ یو نو وٹ BS کے اسٹارٹ سے تم دیکھ رہی ہوں کہ کلاس سے لے کر اسائنمنٹ تک تم آگے ہو۔ حیرانی ہے کوئی اتنا آگے کیسے رہ سکتا ہے، وہ حسد بھرے انداز میں بولی تھی۔ تو وہ خانم کی آنکھوں میں پہلی بار چبھن ابھری۔ آپ حد سے بڑھ رہی ہیں، اور تم آلریڈی حد سے باہر ہو، اسی لیے ہر ٹیچر کے ساتھ مسکراہٹیں بانٹ کر نمبر لینا بہت پرانا طریقہ استعمال کر رہی ہے، خاص طور پر پروفیسر اذلان شاہ کی فیورٹ۔ حوریہ نے انگلی اس کے سامنے لہراتے ہوئے حسد سے کہا تھا۔ بس کریں، خانم کی آواز ہلکی سی بلند ہوئی تھی۔ آپ میرے کردار پر الزام نہیں لگا سکتی۔ کیوں؟ تم جیسی لڑکیاں تو انف۔ کسی کی مضبوط گونجدار آواز نے فضا کو چیر کر دیا تھا تو سب کی نظر مڑ کر گئی، جہاں لمبے قد، آنکھوں میں سختی اور چہرے پر سنجیدگی لیے سفید پینٹ کوٹ پہنے پروفیسر اذلان فاروق کھڑا تھا، یونیورسٹی کا سب سے سخت مگر ہینڈسم پروفیسر، جس پہ سبھی لڑکیاں مرتی تھیں، اور حوریہ کا تو وہ کرش تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ دونوں نے؟ وہ ان کے پاس آتا سختی سے پوچھتا ہے تو خانم نے بھائی کو دیکھ کر نظریں جھکا لی تھی۔ خانم نے 6 ماہ پہلے ہی BS میں ایڈمیشن لیا تھا، جہاں اذلان سینئر پروفیسر کی جاب کرتا تھا، اس لیے انہوں نے یہاں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ سر، میں تو بس سچ بول رہی تھی، حوریہ نے بے نیازی سے بال جھٹکے تو اذلان کی نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ آپ کا سچ کسی کی عزت اچھالنے کا لائسنس نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اوہ پلیز سر، حوریہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا، آپ کو نہیں پتا یہ لڑکی کتنی، ایک لفظ اور نہیں۔ اذلان کی آواز سخت ہو گئی، لیکن حوریہ رکنے والوں میں سے نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی بھی فیورٹ اسٹوڈنٹ ہے،
اور یا کچھ اور بھی چل رہا ہے، وہ طنز کرتی ہے اور فضا جیسے جم گئی۔ خانم کا رنگ اڑ سا گیا تھا۔ آپ اپنی حد پار کر رہی ہیں۔ اذلان کی آنکھوں میں خطرناک سنجیدگی سختی ابھری تھی۔ حد حوریہ اس کے پاس آئی۔ سر ہمیں بھی سب سمجھ آتا ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن کا اصل مطلب کیا ہے اور پروفیسر سے نمبر کیسے لیے جاتے ہیں۔ ہم سے بھی تو کبھی آپ نے بات تک نہیں کی۔ وہ سر جھٹکتی ہے۔ حوریہ اس کی دوست زارا سے سرگوشی کی مگر وہ نہیں رکی۔ یہ لڑکی لوز کریکٹر ہے، اور اس نے زور سے کہا۔ اذلان کی مٹھی پینچ کی اور خانم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اور آپ جیسے پروفیسر ہی ایسی لڑکیوں کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ وہ چٹاخ ایک منہ پر پڑنے والے تھپڑ کی وجہ سے پورا کوریڈور ساکت ہو گیا، جبکہ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ حوریہ کا چہرہ ایک طرف جھٹک گیا اور اس کے نازک سفید گال پر اذلان کے ہاتھ کا نشان بے حد واضح ہوا۔ تم نے آج نہ صرف ایک لڑکی کی عزت پر الزام لگایا ہے بلکہ ایک ٹیچر کے کردار پر بھی کیچڑ اچالا ہے۔ اذلان کی آواز برف جیسی ٹھنڈی تھی، جبکہ درد کی شدت سے حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر وہ غرور سے کھڑی رہی۔ تمہیں لگتا ہے کہ پیسے اور طاقت تمہیں کچھ بھی کہنے کا حق دیتا ہے؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ تو آج سب کے سامنے سن لو کہ یہ تمہاری یہ زبان، تمہارا یہ غرور سب تمہیں ایک دن تباہ کرے گا۔ بیوقوف لڑکی، یہ میری سگی بہن ہے جس کے بارے میں ایسی بکواس کر رہی ہو۔ کسی عزت دار لڑکی پہ الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تم جیسی بے حیا بگڑی امیر زادی نہیں جانتی کہ اس کے انسلٹ کرنے پہ ارد گرد کے کھڑے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، جبکہ حوریہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے اس طرح سے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، جبکہ اذلان کا خانم کو بہن بتانا سب کو ششدر کر گیا تھا۔ کان کھول کر سن لو، اگر نیکسٹ ٹائم میری بہن کے بارے میں ایسی گھٹیا زبان استعمال کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ تم جیسی بگڑی ہوئی لڑکی نہیں بلکہ وہ ایک عزت دار گھرانے کی عزت والی بیٹی ہے۔ اسے وارن کرتا حوریہ نے آہستہ سے اذلان کو دیکھا اور پھر خانم کو۔ تو آنکھوں میں نفرت جل اٹھی تھی۔ آئی ول کل یو، وہ بھیگی پلکوں سے کہتے ہوئے مورتی تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے سب خاموش کھڑے رہے۔ بھائی، خانم نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ اذلان نے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور پھر نظریں ہٹا لی۔ کلاس میں جاؤ، اسے مختصر کہا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ معمولی سا جھگڑا کتنی زندگیاں برباد کرنے والا تھا۔ کالج کے کیفے جہاں اکثر دنوں میں کہکے گونجتے تھے، آج وہاں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہاں پہ آج کوئی بھی نہیں تھا۔ پوری یونیورسٹی میں سرگوشیاں تھیں اور ان سب کا مرکز حوریہ سکندر تھی، جو ایک کونے میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ، چہرہ اور سخت اور گال پر بھی ابھی تک وہ گہرا نشان تھا۔ او مائی گاڈ حوریہ، اس کی دوست طیبہ نے بناوٹی ہمدردی سے کہا، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ تمہیں کسی نے تھپڑ مار دیا، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ ساتھ بیٹھی مائرہ نے بھی طنزیہ ہنسی دبائی تھی۔ شٹ اپ، حوریہ نے نظریں اٹھائیں جن میں آگ جل رہی تھی۔ او پلیز، ہم تو بس تمہارا درد سمجھ رہے ہیں، آخر کالج میں کوئن کی یہ حالت۔ طیبہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولی تھی، آپ تو سب یہی کہیں گے نا کہ ایک پروفیسر نے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دی۔ یہ جملہ سیدھا جا کر حوریہ کے غرور پر لگا تھا۔ یار ایسے مت کرو، اسے غصہ مت لاؤ، وہ پہلے ہی ڈپریشن میں ہے۔ زارا نے ترس کیا، لیکن کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اور وہ خانم، ایک عام سی لڑکی، اتنی ہینڈسم پروفیسر کی بہن نکلی، اس کے لیے تمہیں تھپڑ پڑا، مائرہ نے جان بوجھ کر کہا۔ تو حوریہ کے ہاتھوں مٹھیوں میں بند ہو گئے تھے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ہم کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن کالج میں تو یہی بات ہو رہی ہے کہ پروفیسر اور اس کی بہن نے حوریہ سکندر کو اچھا خاصا مزہ چکھایا ہے۔ مائرہ نے کندھے اچکائے۔ شٹ اپ حوریہ، زور سے چلائی تھی تو پورا کیفے ایک لمحے کو خاموش ہو گیا تھا۔ میں کمزور نہیں ہوں بلکہ حوریہ سکندر ہوں۔ وہ اچانک کھڑی ہوئی تو کرسی پیچھے گھسیٹ گئی۔ جو میرے ساتھ ہوا ہے آج اس کا ریونج ہوگا، وہ کہتی تیزی سے کیفے سے باہر نکلی تھی اور واش روم میں منہ دھوتی ہوئی آئینے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ چند لمحے خود کو دیکھتی، پھر آہستہ سے اپنے گال کو چھوا جہاں ابھی بھی تھپڑ کا نشان موجود تھا۔ وہ سب ذلت یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک عجیب اور خطرناک ہنسی۔ تمہارا ایک تھپڑ اور میری عزت خاک میں مل گئی۔ اس کی نظریں آئینے میں اپنی آنکھوں سے ملی اور ذہن میں ایک گھناؤنا سا خیال آیا، اگر تم دونوں کے لیے عزت ہی سب کچھ ہے تو کیوں نہ میں تمہاری عزت ہی چھین لوں۔ اس کی آنکھوں میں پاگل پن چمکا اور پھر وہ جھکی، نل کھول کر پانی اپنے چہرے پر مارا اور پھر سیدھی ہو کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ اب میں تمہاری بہن کو بھی اسی جگہ لے جاؤں گی جہاں کا تم نے مجھے تانا دیا ہے، کیونکہ میرا بھائی میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر تمہاری سو کالڈ عزت دار بہن کیا چیز ہے۔
हूँ। 2 टके के इज्जतदार लोगों की इज्जत बच बीच चौराहे नाची तो मेरा नाम भी हुरिया सिकंदर नहीं। वो मोबाइल निकालती होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए बोली थी। दोपहर की तेज धूप में खुले मैदान में गर्द उड़ रही थी और उसके गिर्द के बीचों बीच घोड़ों की टापों की आवाज़ गूंज रही थी। तेज करो और तेज, किसी ने चीख कर कहा तो सब घुड़सवार जोश में आने लगे, लेकिन सबसे आगे एक स्याह घोड़ा हो हवा को चीरता हुआ मुसलसल दौड़ रहा था। उस पर सवार मुर्तसिम सिकंदर गरूर से कभी पीछे देखता तो कभी घोड़े को तबकी देता। स्याह सूट, स्याह चश्मा और महंगी घड़ी पहने लगाम पर गिरफ्त मजबूत किए स्याह शान हवा की शिद्दत से पीछे उड़ रही थी। चंद लम्हों बाद मुर्तसिम भाई जीत के का शोर उठा और लोग तालियां बजाने लगे, मगर मुर्तसिम लब पीछे घोड़े से उतरा और खामोशी से अपनी कलाई सीधी की। और जीत उसके लिए नई नहीं थी, इसलिए उसका इनाम गरीब लोगों में तकसीम किया जाता था और वो खुद नहीं लेता था। साईं, इसका खास आदमी फौरन आगे बढ़ता, उसके कान में आहिस्ता से कुछ कहता, बस एक जुमला और मुर्तसिम का चेहरा बदल गया। आंखों की चमक एकदम बुझ गई। क्या कहा तुमने? उसकी खतरनाक आवाज़ हद से ज़्यादा धीमी थी। हुरिया बीबी अस्पताल में, हालत ठीक नहीं है, वो भी धीरे से बोला। और मुर्तसिम सब कुछ वहीं छोड़े हरकत में आ गया। गाड़ी निकालो। वो तेज़ी से लंबे ढाक पड़ता हुआ आहिस्ता से सीधा अपनी काली लग्जरी जीप की तरफ बढ़ा था और उसके पीछे गार्ड्स नौकर सब भागते हुए आए थे। पूरा माहौल जैसे एकदम हरकत में आ गया। अगले ही लम्हे जीप धूल उड़ाती हुई सड़क पर दौड़ रही थी। फिर 2 घंटे की तेज तरीन मुसाफत के बाद वो 2 बजे शहर के हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां हुरिया एडमिट थी और उनका गांव शहर से दूर था, इसलिए हुरिया महंगे कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी और कभी कभार शहर में ही अपनी माँ के पास चली जाती। बहरहाल हॉस्पिटल पहुंचते ही गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाई और मुर्तसिम तेजी से बाहर निकला। कहाँ है? उसने गुस्से से पूछा। रूम नंबर 203। एक नर्स घबरा कर बोली और वो तेज कदमों से अंदर बढ़ा। गार्ड्स पीछे रह गए। हुरिया, वो दरवाज़ा जोर से खोलता हुआ अंदर आया तो सामने बेड पर हुरिया लेटी हुई थी, आंखें नम और बाल बिखरे हुए थे और खुद को चादर में लपेटे उसकी हालत उजड़ी सी थी। भाई, उसने कमज़ोर आवाज़ में पुकारते उठना चाहा और मुर्तसिम एकदम उसके पास पहुंचा। हुरिया, क्या हुआ मेरी जान? किसने किया ये? वो उसे थामता मोहब्बत से बोला। भाई, वो कांपती उसके करीब आई और बोली, रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, मुझे मैं बर्बाद होगी, उसने मुझे तबाह कर दिया। भाई, वो हिचकी भरती हुई। साफ साफ बताओ। मुर्तसिम का जबड़ा सख्त हो गया, क्योंकि हुरिया के गाल, होंठों और गर्दन पे गहरे जख्मों के निशान थे। भाई, उसने चादर और मजबूती से अपने गिर्द लपेट ली। उस प्रोफेसर ने मेरी इज्जत लूट ली। भाई, मम्मा मेरे साथ बहुत गलत किया। उसकी आवाज़ टूट रही थी और एक लम्हे को पूरा कमरा जैसे सुन हो गया था। हुरिया, क्या कह रही हो? इतनी जरूरत किसी में नहीं कि वो मुर्तसिम सिकंदर की बहन को हाथ लगा सके। मुर्तसिम की आंखों में खून उतर आया था। लेकिन उसे मेरे साथ गलत किया। भाई, मम्मा मैं कॉलेज से हॉस्टल आ रही थी और मेरी गाड़ी खराब हो गई तो प्रोफेसर ने लिफ्ट दी। मैं मान गई भाई, लेकिन ये मेरी गलती थी। और वो कर लाई। नाम क्या है उसका? वो चिल्लाया। और यही तो वो चाहती थी। पापा, प्रोफेसर अजलान फरूक, उसने सिसकते हुए कहा और मुर्तसिम की मुट्ठी पींच गई थी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो उठने लगा और हुरिया ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं भाई, उसे ऐसी सज़ा नहीं देना, बल्कि उसे ऐसी सज़ा दो कि वो पल पल सिसके और रोए और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक खतरनाक चमक भी छुपी हुई थी। उसने मुझे बर्बाद किया है ना, आप उसकी बहन को बर्बाद कर दें। भाई, वो मिन्नत भरे लहजे में अंदाज में कहती हुई चादर मजीद खुद पे लपेटने लगी थी और मुर्तसिम साकित रह गया। वो लाख बुरा सही, लेकिन किसी की बहन बेटी की तरफ कभी मैली आंख निगाह से नहीं देखा था। बाबा भाई, उसने मुझे मारा भी। ये देखें मेरा क्या हाल किया। मैं चाहती हूँ कि उसे ऐसी सज़ा मिले कि वो दोबारा किसी की बहन को बुरी निगाह से न देखे। उसकी भी बहन है, उसे याद है। वो भाई की नफ्सियात से अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसलिए मजीद भड़क आया। मुर्तसिम ने चंद लम्हे अपनी बहन को देखा और फिर उसकी नज़रें सर्द हो गई थी। वो लड़की कहाँ होगी? मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है। अभी कॉलेज से ऑफ हुआ है तो वो शायद घर होगी। वो फौरी बताने लगी थी और गुस्से का तेज मुर्तसिम सर हिलाकर सीधा खड़ा हुआ। अब सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, बल्कि उसका भाई भी ये दर्द भुगतेगा। उसकी आवाज़ अब फैसला कुन थी। फिर वो तेज़ कदमों से कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा बंद होते ही हुरिया ने आंखें मसली और आंसू गायब तो लबों पे मुस्कुराहट आ गई। घमंडी प्रोफेसर, उसने मकारी से सरगोशी करते हुए चादर हटाई थी और तुमने
اپنی اس 2 टके کی بہن کی وجہ سے پورے کالج کے سامنے میری انسلٹ کی تھی نا، اب دیکھنا تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تمہیں مزہ نہ آیا تو پھر دیکھنا، دیکھو تمہاری عزت کیسے مٹی ہوتی ہے۔ گھمنڈ سے سوچتی ہوئی وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ سوچتے اور ہنس رہی تھی۔ غفور وہ جیپ کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ لیتا ہوا بولا، جی سائیں حکم کریں۔ ہاس آدمی آگے آیا اور پتہ کرو۔ مرتسم نے سگریٹ زمین پر پھینک کر جوتے تلے مسئلہ اور پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پروفیسر اذلان کی بہن کا پتہ کرواؤ کہ وہ اس وقت کہاں ملے گی۔ وہ ایک قدم قریب آتا ہوا آنکھوں میں سخت فیصلہ لیے ہوئے تھا، اور آج رات ہونے سے پہلے وہ لڑکی میرے ڈیرے پر ہونی چاہیے۔ وہ سختی سے بولا، سمجھ گیا سائیں۔ غفور نے سر جھکا دیا اور اس کے جانے کے بعد مرتسم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جس نے میری بہن کو چبایا ہے میں اس کی دنیا تباہ برباد کر دوں گا۔ وہ بڑبڑائے، یہ جانے بنا کہ وہ جسے برباد کرنا چاہتا ہے کہ اس کا اس سب میں سرے سے کوئی قصور ہی نہیں۔ یار بہت دیر ہوگی، ماما نے مار دینا ہے۔ اتنی دیر میں گھر آئی ہو؟ وہ شاپنگ کر کے اپنی دوست کے ساتھ باہر آتی فکر مندی سے بولی تھی۔ 2 بجے کالج ختم ہونے کے بعد اس نے اپنی دوست کے ساتھ ہوٹلنگ کی اور پھر شاپنگ کی۔ اب وہ شام کے 7 بجے گھر جا رہی تھی۔ اوکے ڈیئر، کل کالج میں ملتے ہیں۔ پھر ویسے تم کس کے ساتھ جاؤ گی؟ دوست نے نرمی سے، کیب کروا لوں گی، کیونکہ بھائی کا فون آیا تھا کہ وہ ایمرجنسی میں اسلام آباد کو نکل گئے ہیں۔ ماموں کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے اور ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ہاسپٹل رہ سکے، اور اس لیے بھائی چلے گئے۔ وہ بولی تو دوست نے سر ہلا دیا، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ اور اپنے بھائی کے ساتھ بائک پہ بیٹھتی ہوئی بولی تھی، نہیں میں چلی جاؤں گی، کون سا پہلی بار کیب پہ جا رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر انکار کرتی ہوئی اسٹاپ کی طرف بڑھنے لگی تھی تاکہ کیب کروا سکے۔ ابھی موبائل نکال کر وہ ماں کو کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور خانم چونکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی ایک سخت ہاتھ اس کے منہ پر آیا تھا۔ مام، اس کی آواز گھٹکی اور جلدی کرو۔ کسی نے سرگوشی کی اور چند سیکنڈ میں ہی وہ اسے زبردستی گاڑی میں دھکیل گیا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور دیوار کے ساتھ لگے بستر پر خانم سمٹی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاتھ پیر مسلسل کانپ رہے تھے۔ وہ تو بھیگی آنکھوں سے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہر آہٹ پہ دل دھڑک اٹھا اور اچانک دروازہ کھلتا دیکھ کر وہ بری طرح سے چونکی تھی، جبکہ دوسری طرف سیاہ لباس میں سخت چہرہ اور آنکھوں میں جلتا ہوا غصہ لیے وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ مرتسم سکندر اندر آتا ٹھٹک گیا۔ اس کی نظریں اس معصوم سی کالج یونیفارم پہنے لڑکی پر جمی جو ہوپ سے بھری آنکھیں لیے اسے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ وہ تصویر نہیں تھی جو اس کے ذہن میں بنی تھی۔ چند لمحے خاموشی رہی اور پھر اس کی آنکھوں میں سختی واپس آ گئی۔ تو تم ہو اس پروفیسر کی بہن؟ اس کی آواز گہری اور خطرناک تھی۔ آپ کون ہیں؟ پاپا پلیز مجھے جانے دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ خانم نے فوراً چادر اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹی کیونکہ مرتسم آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ خانم پیچھے ہٹتی گئی یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ تم نے واقعی کچھ نہیں کیا، بلکہ تمہارے بھائی نے کیا ہے، وہ سختی سے بولا۔ میرے بھائی نے کیا کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ دیکھیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ خانم کی آنکھوں میں الجھن آئی تھی۔ جب اس کی آواز گونجی تو خانم سہم گئی تھی۔ مرتسم اس کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میری بہن ہاسپٹل میں کیونکہ تمہارے بھائی نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ اسے دانت پس کر کہا، یہ جھوٹ ہے، میرے بھائی ایسے نہیں ہیں۔ خانم کے آنسو بہنے لگے تھے۔ ہر بھائی کے بارے میں بہن یہی کہتی ہے، لیکن تمہارے بھائی نے بہت غلط جگہ دشمنی لی ہے۔ اب تمہیں بتاؤں گا کہ مرتسم سکندر کی بہن کو ہاتھ لگانے کی سزا کیا ہے۔ مرتسم نے سختی سے کہا تھا، دیکھیں میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، میری بات سنیں، آپ کو غلط فہمی ہے۔ حوریہ سکندر کو جانتی ہو؟ تمہاری ایک کلاس کی لڑکی ہے، وہ لب بھینچ کر بولی تھی۔ اور ذہین سی خانم حوریہ کا نام سن کر ایک پل میں سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ آج صبح کی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے حوریہ اس قدر گر چکی ہے کہ اپنے بھائی کو استعمال کر رہی ہے۔ آپ کی بہن جھوٹ بول رہی ہے، پلیز میری بات کا یقین کریں، میرا بھائی تو اس شہر میں ہی نہیں ہے۔ آئی نو وہ گھٹیا حرکت کرنے کے بعد یہاں سے بھاگا ہے، لیکن اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں وہ واپس آئے اور تمہیں لوٹی ہوئی حالت میں دیکھے، اور اس کے بعد میں اس کی حالت دیکھوں گا۔ میرا انتقام کم نہیں ہوگا۔ میں اسے معذور کروا کر بستر پر نہ پھینکا تو میرا نام بھی مرتسم سکندر نہیں۔ وہ نفرت سے کہتا ہوا اچانک اس کا دوپٹہ پکڑتا جھٹکے سے اس کی طرف پھینک گیا، اور خانم اچانک آئی افتاد پہ چیخی، ہاتھ فوراً اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے اٹھائی۔ پاپا پلیز، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، مجھے جانے دی۔ میرے مما پاپا پریشان ہوں گے، میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی جبکہ مرتسم اس کے نہایت قریب
آ کر کھڑا تھا اور اس کی سانسیں اس کی بالکل اس کے اوپر تھی. جھکتا ہوا اس کا دو آتشی نسوانی حسن دیکھتا حباست سے مسکرایا. آج تمہارا بھائی وہی درد محسوس کرے گا جو میں نے کیا. آج تم وہی درد سہو جو میری بہن نے سہا ہے. اس نے آہستگی سے کہا اور خانم نے سر زور سے نفی میں ہلا دیا تھا. نہیں پلیز ایسا نہ کریں. میں بے قصور ہوں. اور اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے. میں نے کچھ نہیں کیا. آپ جو چاہیں سزا دیں مگر یہ نہیں. پلیز مجھے چھوڑ دیں. مرتسم کی اپنی کمر اور چہرے پہ گرفت سے اس کے الفاظ ٹوٹتے جا رہے تھے. اللہ کا واسطہ مجھے برباد مت کریں. میں مر جاؤں گی پلیز. وہ خوف سے اس کے سینے سے لگتی ہوئی پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی مگر جگہ ختم ہو چکی تھی. پھر اچانک آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور سانسیں تیز ہوگی. پاپا پلیز میں مر جاؤں گی. اس کے منہ سے آخری سرگوشی نکلی اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر سیدھا مرتسم کی باہوں میں گر گئی تھی. اس کی گردن پہ جھکا مرتسم ایک لمحے کو جیسے ساکت رہ گیا اور اس کے ہاتھ خود بخود اس لڑکی کو سنبھال چکے تھے جس کا ہلکا سا وجود اس کی باہوں میں بے جان سا پڑا تھا. اور اس نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا. وہ واقعی بے قصور تھی. مرتسم کی مٹھی آہستہ آہستہ ڈھیلی. جبڑا سخت تو آنکھوں میں عجیب سی کشمکش ابھری. لعنت ہے. اسے دھیرے سے کہ مشکل سے غصے کو سنبھالا. پھر خانم کو اٹھا کر بستر پر لٹا دیا. اتنی جلدی بخشنے والا نہیں ہوں. چند لمحے وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا. پھر اچانک نظریں پھیر لی اور ہونٹ پیستا تیزی سے باہر نکل گیا. گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھی جب رات کے 11 بج چکے تھے. خانم کی ماں پریشان سی دروازے کے پاس کھڑی تھی اور بار بار باہر جھانک رہی تھی. خانم صبح کی نکلی ابھی تک نہیں آئی تھی اور انہوں نے شوہر کو 8 بجے جاب سے واپس پہ بتایا تو وہ فوراً خانم کو ڈھونڈنے باہر نکل گئے تھے کیونکہ خانم کا موبائل سوئچ آف آ رہا تھا. ابھی تک نہیں آئی. اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی. اسی وقت تھکے ہارے پریشان حال فروخت گھر آتے ہیں کیونکہ کیا ہوا. خانم ملی نہیں. یونی سمیت مال میں بھی دیکھ لیا کہیں نہیں. اس کا فون بھی بند جا رہا ہے. میں نے اس کی دوست کو کال ملائی تو وہ کہتی ہے کہ وہ تو 7 بجے نکلی ہوئی ہے. وہ بولے یا اللہ خیر کہاں چلے گی. ماں کے ہاتھ کانپنے لگے تھے. آپ اذلان کو فون کریں. انہوں نے جلدی سے کہا تو وہ سر اٹھاتے ہوئے ہلاتے ہوئے فوراً فون ملاتے. دوسری طرف سے سامنے بیڈ پہ بے ہوش ماموں کے پاس بیٹھے اذلان کا فون بجا تو وہ چونکا تھا. جی بابا وہ نرمی سے بولا. اذلان دوسری طرف سے پریشان آواز آئی. خانم گھر نہیں آئی. کیا مطلب کب سے. وہ فوراً سیدھا کھڑا ہو کر کیا مطلب بیٹھ گیا. کالج کے بعد اس کی کال آئی تھی کہ وہ دوست کے ساتھ برتھ ڈے ہے ہوٹلنگ کرنی ہے پھر شاپنگ کرنی ہے اس لیے ہم بے فکر ہیں. لیکن 8 بجے تک وہ نہیں آئی تو کالز کی لیکن ریسیو نہیں کر رہی. نمبر بند جا رہا ہے. اس کی دوست کو پوچھا تو وہ کہہ رہی ہے 7 بجے کی گئی ہوئی. اب تو 11 بجنے والے ہیں اور وہ ابھی تک نہیں آئی. میں ڈھونڈ کر بھی آیا نہیں ہے کہیں. فاروق نے پریشانی سے کہا. اذلان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے مارکیٹ کے آس پاس دیکھا. کسی سے پوچھا. سب جگہ دیکھ لیا کہیں نہیں ہے. وہ رونے والے ہو گئے تھے. آہر کو جوان بیٹی لاپتہ تھی. میں آ رہا ہوں پاپا. پھر وہ ماموں کو دیکھتا اٹھنے لگا جس کی 7 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہی تھیں اور وہ کینسر کے مریض تھے. اس لیے اذلان کو اس کے پاس آنا ہی پڑا تھا. نہیں بیٹا تمہارے ماموں کی حالت بہت خراب ہے. تم اکیلے نہیں چھوڑ کر انہیں آ سکتے. وہ پریشانی سے کہتے ہیں مجھے اپنی بہن سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اور پاپا اس نے سختی سے کہا لیکن میں کل ہی نکل رہا ہوں بس یہاں پہ ان کی بڑی بیٹی کو لا کر کیونکہ ابھی وہ بہت رات ہے اور وہ بہت پریشان ہوں گے. میں صبح ہوتے ہی سب مینج کر کے دوپہر تک آپ کے پاس ہوں گا. اس لہجے میں ایسا فیصلہ تھا کہ کوئی مزید کچھ نہ کہہ سکا. اور پھر اس نے فوراً فون کاٹا اور اپنے دوست کو کال ملائی. حمزہ فوراً بات سنو. ہاں اذلان خانم لاپتہ ہے. مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہوا ہے. میں کل صبح واپس آ رہا ہوں لیکن تم ابھی کے ابھی پولیس سے رابطہ کرو اور اس مارکیٹ کے آس پاس سب چیک کرو. اس نے سختی سے کہا. ڈونٹ وری میں دیکھتا ہوں. حمزہ فوراً بولا تو اذلان نے فوراً فون بند کیا اور مٹھیاں پیچ کر ایک بار اپنے ماموں کو دیکھا اور پھر نظریں بند کر کے گہرا سانس لیا. لیکن اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گونج رہا تھا. خانم نہ جانے کہاں ہوگی. صبح کے ہلکی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور خانم بستر کے ایک کونے میں آنکھیں سوجی ہوئی تھی. چہرہ زرد لیے نیم دراز تھی اور اسی لمحے ایک ملازمہ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے اندر آئی. بی بی ناشتہ مجھے نہیں چاہیے. خانم نے فوراً کہا. مجھے گھر جانا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا. وہ غصہ ہونے لگی. بی بی میں کیا کر سکتی ہوں. ملازمہ گھبرا گئی تھی. تو اس آدمی کو کہو کہ مجھے چھوڑ دے. وہ تو اس سے تم گھر کا نام بھی نہیں جانتی تھی اور اس کے بارے میں کیا بتاتی. وہ خاموشی سے اس کی بات سننے لگی. اس لیے تو اونچے سے کہا کہ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا تو ملازمہ فوراً پیچھے ہٹ گئی. ٹرے رکھ جاؤ. وہ آنکھوں میں سختی لیے بولا تھا تو ملازمہ فوراً باہر نکل گئی. دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی جبکہ مرتسم آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا. نظر سیدھی. خانم پڑتی. ناشتہ کیوں نہیں کیا تم نے. مجھے گھر جانا ہے بس. خانم نے
فوراً نظریں چرا لی۔ میں نے سوال کچھ اور کیا ہے اور اس کی آواز سخت ہوئی تھی اور میں نے جواب دے دیا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا تھا۔ خانم پیٹ تڑپ کر بولی تھی۔ چند لمحے خاموشی کے بعد مرتسم نے ٹرے اٹھائی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ کھاؤ نہیں کھانا مجھے، اس نے غصے سے کہا۔ میں کھلا سکتا ہوں، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا اور خانم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو کیا مل رہا ہے یہ سب کر کے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ وہ رونے لگی اور مرتسم اس کی طرف تھوڑا قریب ہوا۔ تم نے نہیں، تمہارے بھائی نے بگاڑا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ یہ جھوٹ ہے آپ کی، وہ گھٹیا بہن جھوٹ بول رہی ہے، وہ چیخی اور یہ جملہ جیسے آگ میں تیل ڈال گیا تھا۔ مرتسم تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور خانم فوراً پیچھے ہٹی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دوبارہ کہنا، اس کی آواز خطرناک حد تک دھیمی تھی۔ ماما میں، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ بولو نا، ابھی تو بہت بول رہی تھی، اب زبان کہاں گئی؟ وہ ایک قدم اور قریب آیا اور خانم کی سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ ماما مجھے ڈر لگ رہا، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ تو پھر چپ رہنا سیکھ لو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور اب جانے کیا خیال دل سے نکال دو، کیونکہ میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ اس کا دل جیسے رک گیا تھا۔ مطلب یہ کہ اب تم یہاں ہمیشہ کے لیے رہو گی، بطور میری بیوی بن کر۔ تم بے قصور ہو، اس لیے تمہارے ساتھ اتنی سی صلہ رحمی کروں گا، تمہارے ساتھ ناجائز تعلق نہیں بناؤں گا، اب جائز طریقے سے انتقام لوں گا تاکہ تمہارا بھائی کچھ نہ کر سکے۔ وہ لاپرواہی سے بولا اور اس کی بیچاری کی جان جانے والی تھی۔ ہوگی نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، آپ مجھے نکاح پر مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ نفی کرتی دروازے کی طرف بھاگنے لگی تھی، لیکن مرتسم نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے جانے دے پلیز، وہ تڑپی، لیکن مرتسم اسے واپس کھینچ کر بستر پر گراتا اس کے اوپر چھا گیا تھا۔ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ خانم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ غلط تو وہ تھا جو تمہارے بھائی نے کیا، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ خانم نے اسے دہائی دی تھی۔ خانم کی آنسوں میں آنسو بہنے لگے، کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں کہ اپنی بہن کی حالت، اور تب قسم اٹھائی تھی کہ تمہاری حالت بھی اس سے بری کروں گا۔